الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی. محترم عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے. جب انسان کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. انسان جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس کام میں ہو، ہر جگہ حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی دنیا کے جس جگہ کونے میں تم ہو اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، نیکیاں کرتے رہو، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکیاں کرو، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو ہر حال میں نیکی کرو، اچھائی کی طرف بڑھو، اچھائی کو اختیار کرو. اگر گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہے اور انسان سے گناہ ہوتے ہیں، خطا سرزد ہوتی ہے. حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطا، سارے انسان خطا کار. معصوم محفوظ انبیاء علیہ السلام ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، بہترین تو خطا کار وہ ہے جس سے گناہ ہو، احساس ہو، توبہ کرے. تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے. ہر وقت یہ ڈر خوف لگا رہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا منہ بتانا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے رکا رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خوشخبری ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ تو
دو جنت کی بشارت دی گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان کے اندر، کہ جو اللہ کے کا خوف جس کے اندر ہے اور جس کو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، تو اس کے لیے دو جنت، دو جنتیں اس کو ہے۔ اب دو جنتیں، ایک تو دنیا میں اللہ اس کو دل کا سکون نصیب فرمائے گا، آخرت میں جو جنت اللہ نے تیار فرما کر رکھی ہے وہ عطا کرے گا۔ یا پھر مفسرین نے، بعض مفسرین نے یوں تفسیر فرمائی، سونے کی چاندی کی، بہرحال جو بھی ہو، اللہ اپنا خوف رکھنے والے کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اللہ رب العزت کو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس ڈر خوف سے، خدا کی یاد سے، خدا کو یاد کر کے اپنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کو بہت پسند۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین او اثرین، اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو اثر نشان سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ دو اثر اللہ کو بہت محبوب، دو قطرے اللہ کو بہت محبوب۔ قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو کی شکل میں نکلا، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں، خون کا ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا۔ اور دو نشان، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، دو نشان اللہ کو بہت پسند۔ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں، اس کو جو ہے تو پڑا ہو جہاد وغیرہ کے اندر، اور دوسرا نشان وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو انجام دینے کے وقت وہ نشان اس پر پڑ گیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کی جگہ گٹا پڑتا ہے، کالا نشان، گھٹنوں پر، ہاتھوں میں، گٹوں پر، یہ اللہ کے فریضے کو انجام دینے کی وجہ سے یہ نشان پڑا۔ یا پھر جہاد میں یا حج کے موقع پر یا کسی اور فریضے کو ادا کرنے کے موقع پر اس کے جسم پر، پیر میں، ہاتھ میں کسی جگہ کوئی نشان لگ جائے، اللہ کو وہ نشان بڑا پسند ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو انسان اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ کے بعد جو لوگ ہوئے، تابعین، سلف صالحین، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، بلکہ یہ خوف خدا، یہ وصف ان کے اندر نمایاں تھا، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اور جب اللہ سے جو ڈرتا وہ گناہوں سے بچتا، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا، اور چھوٹی سی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں بچتا بچتا زندگی کو گزارتا ہے، چاہے خدا ناراض نہ ہو جائے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
کے بارے میں ہے 3 دن تک آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، 2 دن 3 دن۔ آپ کا ایک غلام تھا، وہ کہیں سے دودھ لے کر آیا، کھانے کی کوئی چیز، اور آپ کو دیا، آپ نے لیا اور اس کو پی لیا۔ بعد میں آپ نے بھوک لگی ہوئی تھی، شدت بھوک کی وجہ سے آپ نے وہ اس کو کھا لیا۔ اب غلام سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لائے؟ خادم سے۔ اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں نجومی کا کام کرتا تھا، لوگوں کو ایسی مستقبل کی باتیں بتلا دیتا تھا اندازن، اور اس ابھی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ چیز مجھ کو دی ہے کھانے کے لیے، جو میں نے وہ اندازہ کیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا اور انہوں نے مجھ کو یہ دی ہے۔ اب چونکہ اس کے اندر شرکیہ کفریہ الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے، یا پھر اس کے اندر کوئی غیر اللہ سے مدد بھی طلب کی جاتی تھی، اور وہ چیز غیر مناسب تھی جو پیٹ کے اندر پہنچی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ اپنے گلے کے حلق کے اندر انہوں نے انگلیاں ڈالی اور ڈال کر اس جو کچھ پیٹ میں گیا تھا اس کو قید کیا، نکال دیا الٹی کر کے۔ اور جب اس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں تھا، انجانے میں آپ نے وہ مشتبہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا کل جسد، ہر وہ جسم، نبات لحمہ، جس کی پرورش ہو حرام کے لقمے سے، وہ جسم جہنم کے اندر جائے گا، فالنار اولا بہا۔ تو 1-2 لقمے پیٹ میں چلے گئے، مشتبہ تھے، بھوک کی شدت تھی، گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کو گوارا نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور کوئی مشتبہ اور حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے جو ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ کر اس چیز کو نکالا، بھوک ہے لیکن پھر بھی غیر مناسب ناجائز مشتبہ لقمہ اپنے پیٹ کے اندر جائے، اس لیے گوارا نہیں۔ اللہ کا ڈر، خوف اتنا تھا کہ بھوک کی شدید حالت ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن صرف اس بنا پر کہ میرے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، مجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دنیا گزر جائے گی لیکن وہ زندگی جو عبدالآباد ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کا کیا ہوگا، قبر کا کیا ہوگا، آخرت کا کیا ہوگا۔ یہ خوف ڈر صحابہ کرام کے دلوں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب جنت کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے۔ قبر کا اگر ذکر ہوتا خوب روتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسو سے۔ قبر کا ذکر ہوتا بہت روتے۔ کسی نے کہا کہ جب جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے تذکرے پہ روتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان القبر من اول منازل من منازل الاخرہ، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا جائے
اگلی منزل اس کے لیے آسان، اور جو یہاں نجات نہیں پایا تو اگلی منزل اس کے لیے بہت سخت اور مشکل ہے۔ اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ڈر خوف صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میری قبر کے اندر مجھ کو جانا ہے، اور وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی پوری زندگی اس استحضار کے ساتھ گزاری، اسی استحضار کے ساتھ۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابی ہے سعد بن خیثم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر بنا کر رکھی تھی، اور روزانہ اس قبر کے اندر لیٹتے تھے، اور پھر جب اس کے بعد پھر نکلتے، حالانکہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے، روزوں کے نماز کے پابند تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن قبر اپنے گھر کے اندر کے روزانہ قبر کی یاد تازہ رہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا اس کے اندر وہ لیٹتے نہ ہو اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو یاد نہ کرتے ہو۔ آج ہم خود غور کریں، ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہم نے قبر کو یاد کیا؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم کسی چیز سے رک گئے کہ مجھے میرے اللہ کا خوف ہے، مجھے آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے میری قبر میرے سامنے ہے، میری آخرت میرے سامنے ہے، حشر کا میدان میرے سامنے ہے، اور وہ وقت میرے سامنے ہے جب کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئی؟ صحابہ کرام بھی انسان تھے، انسان تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبید اللہ غالباً گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے، روتے ہوئے اٹھے۔ بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے دل مسجد کے اندر پسیج نہیں رہے، ہمارا حال یہ ہے کہ دل ہمارے مسجد کے اندر نرم نہیں ہو رہے، ہمارے اندر آخرت اور اسی طریقے سے قبر اور حشر کو سن کر ہمارے دل پسیج نہیں رہے، ہمارے جسم پہ کانٹے نہیں آ رہے ہیں، وہ نیند کے اندر ہے، ڈرتے ہوئے جو ہے ٹوٹے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم قبرستان کے اندر ہے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، ہم اپنی دنیاوی باتوں کے اندر مشغول ہے، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دنیاوی باتوں کے اندر مشغول ہے، بلکہ کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا ہمارا دل جو ہے تو سخت ہو چکا ہے، جو آخرت اور قبر کے تذکرے سے پسندہ نہیں ہے۔ صحابی روتے ہوئے اٹھے، گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے پل صراط کا راستہ یاد آیا اور وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ پل صراط کے راستے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ یقینی بات ہے، طے ہے۔ میں وہاں سے گزر پاؤں گا یا نہیں گزر پاؤں گا؟ گھر میں ہے، بستر پر ہے، لیٹے ہوئے ہے، بیوی بچے ہیں، ساری دنیا کے اسباب موجود ہے اور یاد آ رہا ہے پل صراط کا راستہ۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو پل صراط پر سے نہ گزرے، یہ بات طے ہے، گزرنا ہے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کہا مجھے یہ ڈر ہوگا کہ میں گزر پاؤں گا یا نہیں گزر پاؤں گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ کا ڈر خوف اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اعمال کرتے تھے
ڈرتے تھے کہیں میرا یہ عمل اللہ کی یہاں قبول ہے یا نہیں ہے. آج ہمارا معاملہ کہ ہم تھوڑا سا عمل کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، ہم نیکیوں میں بہت آگے. بعض دفعہ ایسا بھی خیال آتا ہے، لیکن وہ نیک لوگ تھے، نفلی روزوں سے دن میں رہتے تھے، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے. لیکن پھر بھی یہ میرا عمل قبول ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ کا ڈر، خوف. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھے اور تلبیہ پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک. کب کبھی جسم پہ تاری ہوئی، آنکھیں سرخ ہو گئی، بے ہوش ہو کر سواری پر سے نیچے گرے. ہوش آیا، کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے مقرب عمل کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں. پھر یہ ڈر، خوف اور پھر یہ کب کبھی چپ کر آپ کو تاری ہوئی، یہ حالت آپ کی کیسے ہوئی؟ کہا مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں جب تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، کہیں اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہ ہو کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک قبول ہے نہ تیری سعدیک قبول ہے. یہ ڈر پیدا ہوا، جسم کب کبھی تاری ہوئی، آنکھیں سرخ ہو گئی، بے ہوش ہو کر پھر سواری سے پڑے. خوف خدا، اللہ کا ڈر اگر آ جائے انسان ہر گناہ سے بچے گا. کوئی تنہائی ہو یا سب کے سامنے، خلوت ہو یا جلوت، گناہوں سے بچنے کا سب واحد سبب، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد سبب وہ ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہے فحش اور گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے موبائل پر. اللہ کا ڈر ہے موبائل کا صحیح استعمال ہوگا. اللہ کا ڈر ہے ہاتھ کا صحیح استعمال ہوگا. اللہ کا ڈر ہے پیروں کا صحیح استعمال ہوگا. اللہ کا ڈر ہے آنکھوں کا صحیح استعمال ہوگا. اللہ کا ڈر ہے زبان کا صحیح استعمال ہوگا، دل دماغ کا صحیح استعمال ہوگا. اگر اللہ کا ڈر ہے انسان کے معاملات درست ہوں گے، معاشرت درست ہوگی، اسی طریقے سے اس کے اگلے سارے مراحل درست ہوں گے. اگر ڈر ہو کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ساری برائیوں کو ختم کرنے والی چیز اللہ کا ڈر، جو صحابہ کرام اور اسلاف کے اندر تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت علم دیا. عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب نے سورہ زلزال پڑھی، اس کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھلا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برا کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. جب یہ آیت کریمہ سنی، کب کبھی تاری ہوئی، نماز پوری کی اور اس کے بعد نماز کے اندر پھر جو ہے تو نفل کی نیت باندھی اور اسی آیات کو پڑھتے رہے. مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ میں گیٹ لگانے کے لیے آیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے، میں نے جو ہے تو عارضی طور پر یوں ہی پھیر دیا اور پھیرنے کے بعد میں چلا گیا. پھر واپس آیا، دیکھا کہ وہ اسی حالت میں ہے، پھر میں واپس چلا گیا فجر کی نماز کے لیے. جب میں آیا تو میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی حال کے اندر کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نماز پوری ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں اے اللہ نعمان کی مغفرت فرما، اے اللہ نعمان کی مغفرت فرما. کیا وہ اللہ نے ان کو مال نہیں دیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے کپڑے کے تاجر تھے، اللہ نے بہت مالداری عطا فرمائی تھی، علم
علم کی دولت بھی بہت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ نعمان کی مغفرت فرما۔ آج کون ہے ہمارے پاس؟ آج اتنے مسلمان ہیں، آج ہم اپنی ذبح حالی کی شکایت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان حالات کی شکار ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن مسلمان کی حالت اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، تم کثرت میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے کہ تم کثرت میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن ساری امتیں متحد ہو کر تم پر ٹوٹ پڑے گی، جس طرح کے کھانے کے پیالے پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ تم اس طرح تم پر ٹوٹ۔ لیکن کیوں؟ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہم کثرت میں نہیں ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد زیادہ نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ تعداد زیادہ ہوگی، لیکن غوطہ ان کا غوطہ اس سیلاب کی جھاگ کی طرح تم ہوگے، کہ جس طرح سیلاب کا پانی ایک طرف جھاگ کو اور کوئلہ کرکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، کوئی اہمیت تمہاری نہیں ہوگی، تم آپس میں شیر ہوگے لیکن دوسروں کے مقابلے میں بالکل کمزور ہوگے۔ صحابہ کی یہ صفت نہیں تھی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف صحابہ کے اندر، صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے ان چیزوں سے رکتے تھے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ خلیفہ ہے، ایسی خلافت کی کہ خلفائے راشدین کی یاد تازہ کرتی۔ اردن سے کہ گورنر نے آپ کو 2 ٹوکری کھجور بھیجی، خلیفہ ہے، پوری اتھارٹی حاصل ہے، پورے عالم اسلام کے تنہا خلیفہ، 2 ٹوکری کھجور آتی ہے اردن سے۔ پوچھا لانے والے سے یہ کھجور کس طریقے سے آئی؟ کہا ڈاک کے جو گھوڑے اردن سے آتے ہیں اس پر لاد کر اس کو لایا گیا، کہا اس کو بیچو بازار میں اور اس کی جو قیمت آتی ہے بیت المال کے اندر شامل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاک جو گھوڑے ہیں وہ بیت المال کے ہیں، اس کے اوپر جو سوار اس کو حق کر لاتا ہے وہ اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے بیت المال سے۔ اسی طریقے سے اس کو جو گھاس کھلایا جاتا ہے وہ بیت المال کے پیسے سے، میرے لیے یہ جائز نہیں۔ حالانکہ کوئی کسی کے لیے سامان بھیجے، کسی اور لیے وہ جا رہا ہو اور سامان اگر اس کے ہاتھ وہ بھیجے، حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن ان کا دل اس کو گوارا نہیں کیا کہ بیت المال کا گھوڑا آ رہا ہو اور اس پر لاد کر میری ذاتی کھجور لائی جائے۔ فرمایا بیت المال کے اندر اس کی قیمت داخل کر دو۔ جب باہر نکلے بھتیجا ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے لیے ہدیہ، پورا واقعہ سنایا، کہا جاؤ بازار کے اندر اس کا ریٹ معلوم کرو۔ جب وہ واپس آیا کہا 14 درہم ہے، کہا 1 ٹوکرا میرے کو رکھ لیا اور 1 ٹوکرا جو ہے کہا کہ جاؤ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دو، اور وہ 14 درہم کا بیت المال کے اندر شامل کر دو۔ پوچھا عمر بن عبدالعزیز نے کہ یہ کیوں واپس لائے؟ کہا آپ کے بھتیجے نے آپ کو ہدیہ دیا ہے اور کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اس کی قیمت بیت المال کے اندر شامل کر دی گئی ہے۔ ایسا احتیاط صرف کیوں؟ اللہ کا ڈر تھا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ آج بتاؤ کیا ہماری یہ کیفیت بنتی ہے؟ 24 گھنٹے میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو، کیا ہماری یہ کیفیت بنتی ہے؟ کیا میری یہ کیفیت بنتی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے؟ کیا کبھی کسی گناہ سے ہم اس بنا پر رکے ہیں کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میری قبر میرے سامنے ہے، میری حشر میرے سامنے ہے، رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس بنا پر کبھی ہم رکے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان، اللہ کی مدد نہیں آئے۔ کیوں آئے گی؟ ہم نے ہمارے احوال کو بدل دیا، خدا کی مدد کے طالب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کسی سے رخ موڑ دیں، کسی سے ذرا انبن بن جائے، اگر اس کا کوئی
مدد اگر چالو ہوتی ہے وہ مدد رک جاتی ہے۔ وہ خالق کائنات جس نے کھلایا، جس نے پلایا، روزی کا انتظام کیا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ نے روزی کا انتظام کیا، 9 مہینے 3 اندھیریوں کے اندر اس اللہ نے پالا، جب پیدا ہوا اس اللہ نے ماں کی چھاتی سے دودھ کو جاری کیا، 2 مہینے 2 سال تک 2.5 سال تک دودھ پیتا رہا، اللہ نے اس کا انتظام کیا، بڑا ہوا اللہ نے روزی کا انتظام کیا، پالا پوسا اللہ نے، کھلایا اللہ نے، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر یہ سوچے خدا کی مدد آئے اور ہم جو ہے تو محفوظ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پامال کرے، جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ کرے، جن چیزوں کا حکم دیا اس کو نہ کرے، کیسے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اگر ہم الٹا ہو کر بھی اللہ کے لیے اللہ سے مانگتے رہے، زندگی بھر سجدے میں رہے، خدا کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مدد آئے، نہیں آ سکتی ہے، جب تک کہ ہمارے دل ویسے نہ بنے جیسے اللہ چاہتا ہے، جب تک کہ ہمارا دماغ اس طرح نہ بنے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، اپنے دل دماغ میں اللہ کا ڈر بسانا ہوگا، تب خدا کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے فیصلے